کے صاحبزادے مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا، آپ نے یہ پکڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اس سید مزدور نے کہا کہ حضور میں نے معاف کیا، میں نے آپ کو معاف کیا، میرے کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ سید معاف کر چکا ہے، زبان سے کہہ چکا ہے، آپ نے اپنی دستار اس کے قدموں میں رکھ دی، لیکن آپ کا دل پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آپ نے کہا آپ آل رسول، آپ اندر بیٹھیں، آپ اندر بیٹھیں، احمد اللہ جس طرح تیرے اوپر سوار ہوا ہے، احمد اللہ اب تجھے اپنے قدموں پر سوار کرے گا۔ اس سید مزدور کو آپ نے پالکی کے اندر بٹھایا اور اپنا بزرگ عالم دین نے ایک وہاں سے ایک کندھا اپنا پکڑا اور اس سید زادے کو لے کر گیا۔ پہلے خود جا رہے تھے اتنے بڑے عالم دین، لیکن جب سید کا پتہ چلا تو اب سید کا ادب کر کے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ جن سید کا ادب اتنا کرے، جو حضور کے نام کا اتنا ادب کرے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا انہیں جانا۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ہمارے عالم دین گزرے ہیں، اتنے بڑے عالم دین، اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے، ختم نبوت کا کام کیا ہے۔ وہ پتہ کون ہے؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں۔ انہوں نے بھی فتاوی رضویہ کی تخریج کی ہے، فتاوی رضویہ جو 33 جلدوں پر ہے، اتنے بڑے عالم دین تھے۔ اب مجھے بتاؤ، آپ سب جانتے ہیں جو کچھ سیاسی اور چیز ہے، لیکن سارے جانتے ہیں، بڑے بڑے لوگ مانتے ہیں، آج بھی لوگوں کے بیان پڑے ہیں، ختم نبوت کا جو پہلا دیا نا وہ خادم حسین رضوی نے دیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ خادم حسین رضوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اور اس کا جنازہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنازہ کس طرح تھا، ان کا کتنا بڑا جنازہ ہوا۔ جب اعلیٰ حضرت کے مرید کا اتنا بڑا جنازہ ہو اور ان کی یہ بڑی شان ہو، تو آپ سوچیں خود اعلیٰ حضرت کی کتنی شان ہو۔ یہ اللہ نے پاک ولیوں کو یہ شان دی ہے، رتبہ دیا ہے۔ تو جو بندہ جس کا جتنا یقین ہوگا، جتنی حضور سے محبت ہوگی، جتنی وہ عقیدت رکھے گا، اللہ پاک اتنا کرم نوازی فرمائے۔ اب ہماری مرضی ہے بھائی، ہم جتنا ہماری عقیدت رکھیں، ہمارے دل میں کتنی عقیدت ہے ولیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ یار دیکھو ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کئیوں نے سوال بھیجا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یتیم لکھ دیا، کیا لکھ دیا اس نے؟ کہ نبی پاک یتیم تھے۔ اب آپ نے کہا کہ تم یتیم کہتے ہیں، وہ تو قاسم نعم ہے، مالک ارض و سما ہے، محمد مصطفیٰ ہیں جی۔ آپ نے نبی پاک کے اوصاف بیان کیے، اور آپ نے اعلیٰ حضرت سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ لوگ غزلیں لکھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، لوگ قصیدے لکھتے ہیں کسی کے بارے میں، کسی پیر کے بارے میں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو شانیں لکھی ہیں وہ حضور کی شانیں لکھی ہیں۔ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، واہ کیا جود و کرم ہے شائع بتا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگتا مانگنے والا تیرا۔ آپ نے یہ دیکھیں، یہ پھر سلام کے بارے میں تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام آپ نے لکھا، اور فتاوی رضویہ لکھا۔ علم پڑھیں، آپ کی جو دینی خدمات ہیں اس کو پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ یہ ہر بندے کے پاس کی بات نہیں، آپ لکھ کر دے گئے، آپ لکھ کر دے کر گئے کہ قرآن پاک کا۔ اچھا پھر دیکھو، آپ قرآن کے حافظ تھے، لوگ آپ کو پہلے آپ حافظ نہیں تھے، لوگ آپ کو حافظ کہتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا داڑھی والے کو لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب، اب اس طرح لوگ حافظ صاحب کہتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان آیا، آپ نے کہا لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں حافظ ہوں نہیں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں حافظ ہیں۔ اب آپ نے لوگوں کے بات کو سچا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ جھوٹا حافظ نہ کہیں، اس بات کو سچا کرنے کے لیے رمضان شریف، آپ اسی وقت آگے رمضان شریف تھا، آپ مغرب سے لے کر عشاء تک، مغرب سے لے کر عشاء تک ایک پارہ پڑھتے تھے، وہی ایک پارہ اگلی تراویح میں سنا دیتے، پورے 30 دن میں مکمل قرآن پاک حفظ کر دیا۔ کتنی دیر پڑھا؟ صرف مغرب سے لے کر عشاء تک، اور 30 دن میں رمضان کے پورے مہینے میں ایک قرآن پاک مکمل حفظ بھی کر دیا، مصلی پر کھڑے ہو کر سنا بھی دیا۔ مجھے بتاؤ یہ شان اللہ نے، اچھا پھر کوئی کہے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے 18 پارے حفظ کر دیا، ماں کے پیٹ سے خواجہ نظام الدین اولیا 19 پارے حفظ کر دیا۔ یہ اللہ نے مقام دیا ہوتا ہے ولیوں کو، یہ آج سمجھ نہیں آتا۔ کیوں نہیں سمجھ آتا؟ اجا کیسے کلمہ پڑھتے ہیں، کیسے امتی ہیں۔ حضرت سلیمان